الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان وقال اللہ تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب علماء کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے طلاق ثلاثہ کے حوالہ سے ہے. سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ 2 آیات مبارکہ کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. آیت نمبر 229 کا ابتدائی حصہ، جس میں اللہ رب العزت 2 طلاقوں کے حوالہ سے ذکر فرما رہے ہیں کہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. طلاق 2 دفعہ ہے، بس دستور کے مطابق روک رکھنا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. معلوم ہوا کہ 2 طلاقیں جب ہوں تب تک یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ ابھی روک بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 230 کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر پھر اس کو طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق بھی دے دے. 2 تک تو رجوع کا حکم موجود تھا، گنجائش موجود تھی، لیکن اگر تیسری بھی دے چکا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے. اللہ رب العزت نے 2 طلاقوں کا تذکرہ الگ فرمایا ہے اور تیسری طلاق کا تذکرہ الگ فرمایا ہے. اب یہ جو 2 طلاقوں کا تذکرہ الگ ہے اور تیسری کا الگ ہے، صرف اتنی سی چیز کو لے کر کچھ احباب وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اکٹھی 3 طلاق ہوئی ہوں تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، الگ الگ 3 ہوں تو پھر وہ 3 ہوتی ہیں. دلیل قرآن حکیم سے وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں الگ الگ ذکر ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ آپ کے موقف پر تو یہ دلیل تب بنتی کہ جب قرآن حکیم میں تینوں کا الگ الگ ذکر ہوتا، پہلی کا الگ ذکر ہوتا، دوسری کا الگ ذکر ہوتا، تیسری کا الگ ذکر ہوتا، تو پھر تو چلو سوچا جا سکتا تھا کہ یہ دلیل بنتی ہے، پھر بھی حتمی دلیل تو کوئی نہیں بنتی، لیکن چلو امکان تو تھا کہ یہ دلیل بن جائے۔ لیکن یہاں تو اللہ رب العزت نے پہلے دو کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے، تو یہاں تو امکان ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کی دلیل بنے۔ صرف یہ ہے کہ چونکہ دو کا حکم الگ ہے کہ ان کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تو جب ان کا حکم الگ ہے تو اللہ نے اس حکم کو بیان کرنا تھا، تو ان کا ظاہر ہے الگ ذکر کرنا تھا۔ اور تیسری کا حکم چونکہ الگ ہے کہ تیسری کے بعد رجوع کا کوئی امکان، کوئی گنجائش باقی کوئی نہیں ہوتی، تو اس کو اللہ نے الگ ذکر کرنا تھا۔ تو یہ تو صرف حکم کی وجہ سے کہ پہلی دو کا حکم الگ ہے، ان میں رجوع کا امکان ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، اور تیسری کا حکم الگ ہے، اس میں رجوع کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اللہ نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اس میں الگ الگ طلاق دینے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہوا کہ الگ الگ دو گے تو تب ہی تین ہوں گی، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے دو کا بالکل اکٹھا ذکر فرما دیا۔ اس لیے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہو تو تب بھی ایک ہی ہوتی ہے، دو اکٹھی کریں تو تب بھی ایک ہی ہوتی ہے؟ اللہ اکٹھا ذکر کر کے بھی ان کو دو کہہ رہے ہیں، الطلاق مرتان، اللہ نے دو دفعہ کا کہا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ در حقیقت ہماری دلیل بن رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ الطلاق مرتان جو ہے یہ ہماری دلیل بن رہی ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے دو طلاقوں کا اکٹھا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو کیا جو اللہ نے جن کا دو کا تذکرہ کیا اب ان کو بھی ایک ہی بناؤ گے؟ اور یہاں تو صرف ابھی دو ہیں، تو دو کے متعلق اللہ نے الطلاق مرتان اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اکٹھا ذکر ہونے کے باوجود کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ ان کو کہے کہ یہ ایک ہے، بلکہ یہاں ترجمہ یہی کرنا پڑے گا کہ یہ طلاق دو دفعہ ہے، وہ والی طلاقیں جن میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تو جب یہاں یہ جرت تم کبھی کر سکتے ہی نہیں کہ یہاں پر مرتان کے ہونے کے باوجود تم کہو کہ جی یہ طلاق ایک ہی ہوئی ہے، یہ طلاق ایک ہے، نہیں کر سکتا کوئی جرت، کون قرآن حکیم کو بدلے گا؟ تو یہ تو ہماری صریح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے دو طلاقوں کا اکٹھا ذکر کر کے بتلا دیا کہ دو بھی اکٹھی دو گے تو وہ دو ہوں گی، وہ ایک نہیں ہوگی۔ تم تین کو روتے ہو کہ تین اکٹھی ہوں، یہاں پر تو دو بھی اکٹھی ہوں تو وہ بھی ایک کوئی نہیں بنتی، تین اکٹھی ہوں تو وہ ایک بننا وہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو الگ الگ ذکر ہے تو وہ صرف حکم الگ ہونے کی وجہ سے الگ ذکر ہے، حقیقت میں یہ دلیل ہماری ہے، دلیل تمہاری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف دیکھنا ہے کہ احادیث مبارکہ سے بھی کچھ احباب یہ کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ تین طلاقیں اکٹھی ہوں تو وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو شدت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور سب سے پہلے پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابو الصحبہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ایک بات کی ہے جس کا صحیح مسلم کے اندر تذکرہ آیا ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ابو الصحبہ کہنے لگے اتعلم انما کانت الثلاث تجعل واحدۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابی بکر وثلاثا من امارت عمر فقال ابن عباس نعم۔ ابو الصحبہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ تین کو ایک ہی بنایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے پہلے 3 سالوں میں بھی،
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہاں، صحیح مسلم کے اندر ہی دوسری جگہ پر تھوڑا سا زیادہ صراحت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتن، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں۔ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے ایک معاملے کے اندر جلدی کرنی شروع کر دی ہے، قد کانت لہم فیہ عنات، جس کے اندر ان کو بردباری چاہیے تھی، تحمل چاہیے تھا، فلو امضیناہ علیہم، تو کیا ہم اس کو ان پر نافذ نہ کر دیں، فامضاہ علیہم، تو حضرت عمر فاروق نے نافذ کر دیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پہلے 2 سال یا 3 سال 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تبدیلی کر دی اور انہوں نے 3 کو 3 نافذ کر دیا۔ اللہ اللہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی ذرا تھوڑی سی ہمیں اصل حقیقت دیکھنی ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس صرف آپ کے کہنے سے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یوں کیا، اور حضرت عمر فاروق نے 2 سال تک تو وہی رکھا، بعد میں تبدیل کر دیا۔ معاملہ بہت چھوٹا سا نہیں ہے، معاملہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جرت کریں کہ اللہ کے نبی کے حکم کو بدل رہے ہوں اور صحابہ بھی سارے چپ کر کے سنتے رہے ہوں، کسی نے کوئی آواز ہی نہ نکالی ہو، تو یہ بہت بڑا الزام بنتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور صرف انہی پر نہیں، سارے صحابہ کرام پر بڑا الزام بنتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے حکم کو بدلا گیا ہے اور صحابہ چپ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے حدیث کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث سے فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے حدیث کو سمجھو تو صحیح حدیث کہتی کیا ہے، سیدھے فتوے کی طرف چلے جائے، اور سیدھا جو فتوے کی طرف جاؤ گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح توہین ہوگی، اور سارے صحابہ کرام کی بھی صریح توہین ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ان کے سامنے بدلا گیا، اور حضرت عمر فاروق نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدلا، اور انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی، کسی نے کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ اللہ اللہ، معاملہ ایسے سیدھا سیدھا نہیں ہے۔ سنن نبی داود کے اندر معاملے کی کچھ وضاحت ہوتی ہے، اور اگر اس وضاحت کو نہ مانے تو صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کی توہین برداشت کرنی ہے یا سنن ابن ابی داود کی وضاحت کو برداشت کر لیں؟ ظاہر بات ہے کہ جو وضاحت ہو جائے، صحابہ کرام کا دامن صاف ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے نا۔ اپنے مسلک کو اونچا کرنے کے لیے صحابہ کے دامن کے اوپر کیچڑ تو نہ اچھالنا شروع کر دو۔ صحابہ کا دامن جہاں سے صاف ہوتا ہے وہ راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ، سنن نبی داود کے اندر ان رجل یقال لہ ابو الصہبا، ایک بندہ جس کو ابو الصہبا کہا جاتا تھا، کانا کثیر السوال لابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑے سوال کیا کرتا تھا۔ قالا، اس ابو الصہبا نے کہا، اما علمتا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے
کہ ان الرجل کان اذا طلق امرأته ثلاثا، کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیا کرتا تھا، قبل ان يدخل بها، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے. یہ کس کے لیے مسئلہ ہے، کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو اس کا عام معاملے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے ہی ایک الگ معاملے کے لیے. جعلوها واحدۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کو لوگ ایک ہی بناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وابی بکر، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، وصدرا من امارت عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کے ابتدائی حصے میں. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں کہا، بلا، ہاں، کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا، قبل ان يدخلها، اس سے پہلے کہ اس سے ازدواجی تعلق قائم کرے. وہ بھی جواب میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ازدواجی تعلق سے پہلے جب یہ معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی 3 طلاقیں دے دیتا تھا، جعلوها واحدۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ اس کو ایک بنایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وابی بکر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وصدرا من امارت عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ابتدائی حصے میں. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، پھر جس وقت انہوں نے لوگوں کو یہ دیکھا کہ لوگ اس میں پے در پے ہونے لگ گئے ہیں، قال اجیزوہن علیہم، تو کہا کہ ان کو ان کے اوپر نافذ کر دو. اب یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بالکل صاف ہو جاتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. اللہ اللہ، کہ ایک تو یہ کہ اس عام جو معاملہ ہے، جو عام ہمارا جھگڑا ہے، اس کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی. جھگڑا تو ہے مدخولہ کے حوالہ سے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ غیر مدخولہ کے متعلق ہے، یہ مدخولہ کے متعلق ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا فرق بھی ہوا ہے معاملے میں، تھوڑا فرق ہوا ہے. حدیث کے آخری لفظ کیا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ پے در پے کرنے لگ گئے ہیں، گویا کہ پہلے معاملہ کچھ اور تھا، اب معاملہ کچھ اور ہوا ہے، کچھ فرق ہوا ہے تو تب حکم تبدیل ہوا ہے. اگر بالکل وہی چیز ہوتی تو پھر حضرت عمر فاروق کی کبھی جرت نہ ہوتی کہ وہ حکم تبدیل کر دیتے. یہاں پر کوئی نہ کوئی فرق تو ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے، چلو حدیث کے اندر اس فرق کی طرف صرف اشارہ ہے، صراحت سے وہ فرق ذکر کوئی نہیں ہوا، لیکن آگے تھوڑا سا انسان کو اپنی عقل بھی تو دوڑا لینی چاہیے نا، کہ اگر فرق کا حدیث میں اشارہ ہو رہا ہے اور فرق کریں گے تو تب صحابہ کرام کا دامن بچتا ہے، اگر فرق نہیں کریں گے تو صحابہ کرام کا دامن تو داغدار ہوتا ہے. تو وہ فرق بندہ خود سوچ لینا پھر وہ کیا فرق ہوا ہوگا. اور اس کا اشارہ تو موجود ہے کہ تتابعوا، تیزی کرنے لگ گئے، جلدی کرنے لگ گئے، پے در پے کرنے لگ گئے. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، اب میں اس فرق کی طرف آتا ہوں کہ اصل میں فرق کیا ہوا تھا. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ابتدائی حصے میں بھی ابھی تحمل موجود تھا، ابھی بردباری موجود تھی. وہ جو پہلے صحیح مسلم کی روایت ہے نا، جو پہلے میں نے ذکر کی ہے، اس میں بھی تو ہے نا، قد کانت لہم فیہ عنات. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے میں استعجلوا، جلدی کرنی شروع کر دی ہے کہ جس میں ان کے لیے تحمل تھا، بردباری تھی، تو بردباری رکھنی چاہیے تھی، انہوں نے جلدی کرنی شروع کر دی ہے. اشارہ وہاں پر بھی موجود ہے، صرف وہاں پر وہ مدخولہ غیر مدخولہ کا فرق کوئی نہیں ہوا، وہ سنن نبی داود کے اندر ہو گیا. ایک بات یہ ہوتی ہے تحمل کے ساتھ
انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے. اور ایک ہے تیزی کر دینا، انت طالقن ثلاثن، جا تین طلاقاں نے. اس میں ظاہر ہے کہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اس میں تحمل ہے نا. اور انت طالقن ثلاثن، جا تین طلاقاں نے، اس میں تیزی آ گئی ہے. اور یہ فرق ہوا تھا، اور اس فرق کے ساتھ مسئلے کا حکم تبدیل ہو ہی جاتا ہے. ہم حنفی بھی مانتے ہیں اگر کوئی بندہ غیر مدخولہ عورت کو ایک ہی وقت میں یوں کہہ کر 3 طلاقیں دیتا ہے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو جو ہی پہلی طلاق کا لفظ اس نے بولا وہ اس کی بیوی رہی کوئی نہیں، اس کی عدت 1 سیکنڈ بھی کوئی نہیں ہے، غیر مدخولہ ہے. تو پھر دوسری اور تیسری طلاق ایسے کہ جیسے کسی غیر عورت کو دی ہے. تو جب غیر عورت کو دی ہے تو وہ طلاقیں ہوئی کوئی نہیں، تو ایک ہی طلاق ہوئی. بولی 3 ہے، اس نے ہوئی ایک ہی ہے. لیکن یہ اس وقت کہ جب کہا کہ جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو پہلی لفظ سے وہ بیوی کوئی نہیں رہی، بس ٹھیک ہے 1 طلاق ہو گئی، باقی 2 جو ہے فضول چلی گئی. لیکن جب یوں کہہ دیا جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، اب یہ 3 پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے تو ہیں کوئی نہیں، ان میں جلدی اتنی کر دی گئی ہے کہ اکٹھی ایک ہی وقت میں 3 کر دی گئی ہیں. تو حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگ یہ جلدی کرنے لگ گئے تھے کہ پہلے جو ہے صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تھوڑا معاملہ کچھ تحمل والا تھا ابتدائی دنوں میں. اور اگر کوئی اس طرح 3 طلاقیں دیتا بھی تھا نا اکٹھی غیر مدخولہ کو، مدخولہ کی بات نہیں ہو رہی، غیر مدخولہ کو، تو وہ تھوڑا پھر بھی تحمل رکھتا تھا. یہ نہیں کہہ دیتا تھا جا تینوں 3 طلاقاں نے، وہ یہ کہتا تھا جا تینوں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. وہ ذرا یوں کہتا تھا، جب یوں کہتا تھا تو وہ ایک ہی ہوتی تھی، اور 3 جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی تو ایک ہی نافذ ہوتی تھی. صحابہ کرام اس کو ایک ہی نافذ کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق کے دور کے ابتدائی حصے میں بھی. اور جس وقت اب حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگوں نے یہ جلدی کرنی شروع کر دی کہ جا تینوں 3 طلاقاں نے، تو اب تینوں اکٹھی ایک ہی وقت میں جب ہو گئی ہیں تو بے شک غیر مدخولہ ہے تو پھر بھی اب 3 ہی نافذ ہو جائیں گی، اب ایک کی گنجائش کوئی نہیں رہے گی. اللہ اللہ. تو یہ ہماری جو تشریح ہے، وضاحت ہے، ایک تو یہ کہ حدیث کے سارے طرق کے موافق بھی ہو گئی. آپ نے سنن نبی داود والا طریق جو ہے وہ چھوڑ دیا، آپ نے سنن نبی داود والے طریق کو قبول کوئی نہیں کیا، ہم نے وہ طریق بھی قبول کیا. اور ہماری وضاحت سے صحابہ کرام کا دامن بھی الحمدللہ صاف ہے. تو پھر حدیث کے اوپر عمل بھائی اس طرح ہونا چاہیے نا. صرف اہل حدیث کے اہلا لینے سے تو حدیث پہ عمل نہیں نہ ہو جاتا. حدیث پہ عمل تب ہوتا ہے کہ جب حدیث کے سارے طرق کے اوپر پوری طرح عمل ہو اور صحابہ کرام کا دامن بھی داغدار نہ ہو. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، ابو الصحبہ نے سوال کیا ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے، تو کیا ان کا اپنا فتویٰ بھی یہ تھا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو ایک ہوتی ہے؟ اگر ان کا اپنا فتویٰ بھی اس کے خلاف ہی ہو تو پھر کس طرح ان کی اس بات کو جو ہے وہ آپ دلیل بنا سکتے ہو؟ حقیقت جو ہے اس کی تو میں وضاحت کر چکا. اللہ اللہ. ان مجاہد تابعی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، قال کنت عند ابن عباس، کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا. فجاءہ رجل، ایک بندہ آیا ان کے پاس، سنن نبی داود سے پڑھ رہا ہوں. فقالا، وہ بندہ کہنے لگا، انہو طلق امراتہ ثلاثاً، کہ وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے. قالا، مجاہد کہتے ہیں فسکتا، ابن عباس چپ ہو گئے. حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، انہو رادھا الیہ، کہ وہ اس کو اس کی طرف رجوع کروا دیں گے. اللہ اللہ.
یہ جو لفظ ہے نا بڑے قابل توجہ ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ رجوع کروا دیں گے. کیا مطلب بنتا ہے کہ 3 طلاقیں وہ دے بیٹھا تھا اور سیدھی سیدھی بات تو یہی تھی کہ انہوں نے کہہ دینا تھا کہ بھائی ہو گئی ان 3، لیکن وہ ہو گئے چپ. تو میں سمجھا کہ پھر کوئی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسی صورت کہ جس میں رجوع ہو جائے. تو گویا کہ مجاہد تابعی رحمہ اللہ وہ خود یہی ان کی اپنی سوچ ہے کہ بھائی سیدھی سیدھی یہ 3 طلاقیں نے، لیکن یہ عبداللہ ابن عباس جو اتنی دیر چپ ہوئے نا تو شاید کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں، شاید کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے گنجائش نکل آئے. نہیں تو مسئلہ تو سیدھا سیدھا یہ کہ وہ 3 دے بیٹھا تو بس ہو چکی ہیں. تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ سیدھی 3 ہو چکی ہیں، تو یہ سوچ رہے ہیں تو پھر شاید کوئی گنجائش نکالیں. تو میں سمجھا کہ وہ گنجائش نکالنے کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن معاملہ اصل میں اس کے الٹ تھا. وہ تو غصے کی وجہ سے چپ ہو گئے تھے کہ تو کرتوت کی کیتا ہے. اللہ اللہ، وہ غصے کی وجہ سے چپ ہوئے تھے، وہ گنجائش نہیں نکال رہے تھے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر رہے تھے کہ میں فوری بولا تو میں نے زیادہ ہی گرم بول دینا ہے، تو وہ تو اس لیے چپ ہوئے تھے. اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ شاید وہ لٹا دے. ثم قالا، لیکن پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، جس وقت وہ بولے تو انہوں نے یہ کہا ینطلق احدکم فیرکب الحموکا، تم میں سے کوئی ایک آگے بڑھتا ہے اور حماقت کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے. یعنی یہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو روکا ہے تاکہ فوری طور پر میں بہت سخت لفظ نہ بول دوں، لیکن پھر بھی جو بول رہے ہیں نا تو سخت ہی بول رہے ہیں، بہت نرم پھر بھی نہیں اپنے لہجے کو کر سکے. ثم یقول یبن عباس یبن عباس، پہلے حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو کے تو آگے بڑھ جاتے ہو، جو کچھ ہوتا ہے منہ پہ آتا ہے بول دیتے ہو، پھر آ کے کہتے ہو ابن عباس ابن عباس. تو ہونی تھے ابن عباس کی کرے، کام اکائی بیٹھے ہو تھی. اللہ اللہ. ثم یقول یبن عباس یبن عباس، پھر آ کے کہتا ہے اے ابن عباس اے ابن عباس. وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے تو کوئی راہ نکالے گا. وَإِنَّكَ لَن تَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرا ہی کوئی نہیں ہے. فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے کوئی راہ نہیں پاتا. عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. کیونکہ گنجائش اللہ نے 3 کی اسی لیے دی تھی کہ پہلی کے بعد بھی سوچنے کا موقع تو رکھتا، دوسری کے بعد بھی سوچنے کا موقع تو رکھتا. تو نے وہ موقع چھوڑا ہی نہیں، تو نے اکٹھی دے دی ہیں، تو نے رب کی نافرمانی کی ہے. وَبَانَتْ مِنْكَ إِمْرَاتُكَ، تیری بیوی اب تجھ سے جدا ہو چکی ہے. تو کوئی ایک طلاق والا معاملہ کوئی نہیں ہے، کوئی رجوع نہیں ہے. بانا بانت. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تینوں کا متفقہ جو ہے وہ فتویٰ سنن نبی داود کے اندر ان محمد ابن ایاس، محمد ابن ایاس کہتے ہیں ان ابن عباس و ابا ہریرہ و عبداللہ ابن عمر ابن العاص، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سئلو، ان تینوں سے ان البکری، ایسی باکرہ لڑکی کے متعلق، یطلقھا زوجھا ثلاثاً، کہ جس کا خامد اس کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہو. فَكُلُّهُمْ قَالُوا، ان سب نے یہ بات کہی، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ اس کے لیے اب حلال کوئی نہیں جب تک کہ دوسرا نکاح وہ نہیں کرتی ہے. تو یہ میرے محترم احباب ان کی حدیث سے جو سب سے زیادہ وزنی دلیل تھی، تو اس کے صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ جواب ہو گیا الحمدللہ. اللہ اللہ. اس کے بعد ایک اور ان کی دلیل کہ حضرت سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جی 3 طلاقیں دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نافذ کی تھی. یہ ان کی دوسری بڑی قوی دلیل ہے. اللہ اللہ. قرآن حکیم سے جو انہوں نے ایک دلیل دی، اس پہ میں نے واضح کر دیا دلیل وہ ہماری بنتی ہے، ان کی نہیں بنتی. ٹھیک ہے. جو وہ پہلی دلیل حدیث سے دی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس پہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ وہ اس معاملے سے متعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور اس معاملے میں دلیل وہ ہماری بنتی ہے۔ اب یہ تیسری دلیل جو ان کی ہے، تو حقیقت میں یہ بھی ہماری دلیل بنتی ہے، یہ بھی ان کی دلیل نہیں بنتی۔ اللہ اللہ۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 3 طلاق کا لفظ کوئی نہیں بولا تھا، انہوں نے طلاق البتہ کا لفظ بولا تھا۔ اب یہ جو طلاق البتہ ہے نا، اس کو یوں سمجھ لے کہ ہمارے محاورے میں یہ جا تینوں پکی طلاق ہے، تھوڑا سا اس انداز میں کہ جا تینوں پکی طلاق ہے۔ جاہلیت کے دور میں طلاق البتہ تک کا لفظ جو بولا جاتا تھا نا، اس سے عام طور پر 3 طلاقیں مراد لوگ لیتے تھے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی ایک ہی، لفظ طلاق البتہ کا تھا، تو کچھ راویوں کو غلط فہمی ہوئی، کیونکہ طلاق البتہ جو ہے اس کو جاہلیت کے دور میں 3 شمار کیا جاتا تھا، انہوں نے ذکر ہی یہ کر دیا کہ انہوں نے 3 طلاق دی تھی، انہوں نے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ طلاق البتہ دی تھی، انہوں نے ذکر ہی یوں کر دیا کہ 3 طلاقیں دے دی تھی۔ تو یہ راویوں کی غلطی ہے۔ حقیقت جو ہے وہ ہے کہ جو خود حضرت رکانہ کے بیٹے اور پوتے نے روایت کی ہے، اور خود اپنے گھر کا جو فرد ہوتا ہے نا، وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیسے پیش آیا تھا، تو خود بیٹے اور پوتے سے جو روایت ہے نا، اس میں 3 طلاق کا کوئی لفظ نہیں ہے، طلاق البتہ کا لفظ ہے۔ اللہ اللہ۔ جامع ترمذی کے اندر ان عبداللہ بن یزید بن رکانہ، یہ یزید جو ہے یہ رکانہ کے بیٹے ہوئے، عبداللہ جو ہے یہ رکانہ کے پوتے ہوئے، تو یہ ان کی روایت۔ ان ابیہ ان جدہ، عبداللہ اپنے باپ سے، پھر وہ اپنے دادا سے رکانہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی طلقت امراتی البتہ، میں اپنی بیوی کو 3 طلاق، میں اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے بیٹھا ہوں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما اردت بہا، تیرا اس سے ارادہ کیا تھا؟ قلت، میں نے کہا، واحدۃ، ارادہ تو ایک کا ہی تھا، جاہلیت میں لوگ اس کو 3 بناتے تھے، لیکن میرا ارادہ ایک کا ہی تھا۔ قالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ اللہ، اگر 3 اور 1 جو بھی ارادہ ہو فرق پڑتا ہی کوئی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ تیرا ارادہ ایک ہی تھا، 3 کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ قلت واللہ، میں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ، قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جس طرح تو نے ارادہ کیا اسی طرح ہے۔ تو گویا کہ طلاق البتہ کا بھی لفظ ہے نا، تو نبی سے پہلے قسم لے رہے ہیں، قسم لے کے پوچھ رہے ہیں کہ تیری نیت ایک کی تھی، 3 کی نیت تو نہیں تھی جس طرح جاہلیت میں 3۔ گویا کہ لفظ ایک طلاق کا بھی ہو، صرف نیت 3 کی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے۔ نبی صاحب تو قسم لے رہے ہیں کہ قسم دے کہ تیری نیت ایک کی تھی۔ اگر نبی صاحب نے نافذ پھر بھی ایک ہی کرنی تھی، وہ کہتے ہیں میری نیت 3 کی ہے، نبی صاحب نے پھر بھی ایک ہی نافذ کرنی تھی، پھر نبی صاحب قسم کیوں لے رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، وہ اس سے استدلال کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں پر لفظ تو ہے ایک کا ہی، لفظ ایک کا ہی ہے، نیت صرف جو ہے وہ اس کی ہو سکتا ہے 3 کی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس نے قسم کھا کے کہا کہ نیت بھی ایک کی ہے، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نافذ کی۔ تو لفظ ایک ہے، صرف نیت 3 ہوتی، لفظ 3 نہ بھی ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی 3 نافذ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ تو اب ہمارے دور کے تو لفظ بھی 3 بولتے ہیں، نیت بھی ان کی 3 ہوتی ہے، نیت بھی ان کی 3 ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں نا لوگ، ہم ان کو سمجھاتے ہیں
کہ بھائی 3 طلاقاں دین دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بھائی 1 طلاق دو اور عدت گزرنے دو، بس وہ خود جدا ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تے 3 نہیں دینی آنے۔ ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ 1 سے بھی جدا ہونے والی ہے، 3 سے بھی جدا ہونے والی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے 3 طلاقیں دینے کی، 1 طلاق دے دو، اس کے بعد پوری عدت گزرنے دو، رجوع نہ کرنا تم، اگر ضرور تم نے دینی ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں جی وہ طریقہ بتائیں کہ جب تینوں ہوں، تو لوگوں کی نیت ہی 3 کی ہوتی ہے، ان کی 1 کی نیت ہی کوئی نہیں ہوتی، ان کو تو سمجھائیں بھی تو کہتے ہیں نہیں ہم نے 3 ہی دینی ہے۔ تو جس وقت ان کی نیت بھی 3 کی ہے، لفظ بھی وہ 3 کے بولتے ہیں، تو وہاں پر 3 کیسے نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ اللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں وحدیث نافع بن عجیر و عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ عن ابیہ عن جدہ ان رکانہ طلق امراتہ البتہ، کہ جو نافع بن عجیر کی روایت ہے اور عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ کی روایت ہے اپنے باپ سے و دادا سے، کہ رکانہ نے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو البتہ، فردہا الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا تھا۔ اصح ہو یہ زیادہ صحیح ہے، لأن ولد الرجل وأہلہ أعلم بہ، کیونکہ آدمی کا اپنا بیٹا اور اس کے گھر والے وہ معاملے کو زیادہ جانتے ہوتے ہیں۔ ان رکانۃ انما طلق امراتہ البتہ فجعلها النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ، تو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 قرار دیا تھا۔ اللہ اللہ۔ عبداللہ ابن یزید بن رکانہ ان کی روایت میں پیش کر چکا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے نافع بن عجیر کی روایت کا بھی ذکر کیا ہے، تو وہ بھی واضح ہے۔ ان نافع بن عجیر بن عبد یزید بن رکانہ ان رکانۃ ابن عبد یزید طلق امراتہ سہیمۃ، حضرت رکانہ ابن عبد یزید انہوں نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق دی، البتہ طلاق البتہ دی۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، وقال اور کہا۔ اب یہاں پر ذرا لفظ تھوڑا اور زیادہ صراحت سے ہو جاتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے جس وقت طلاق کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے نا، تو پہلے بتایا بھی قسم کھا کے ہے، یہاں پر یہ بھی وضاحت ہو رہی ہے۔ قالا واللہ ما اردت الا واحدۃ، جب پہلے بتایا ہے تو ساتھ یہ کہا کہ اللہ کی قسم میرا ارادہ 1 ہی کا تھا۔ اب ایک دفعہ انہوں نے قسم کھائی، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدۃ، قسم کھاتا ہے حالانکہ وہ پہلے کھا بھی چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قسم لی ہے، کیونکہ کئی دفعہ قسم عام طور پر لوگ جو ہے نا محاورتاً بھی کھا بیٹھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے صرف محاورتاً قسم کھا لی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قسم لی ہے، وہ قسم کھا کے بول رہے ہیں، وہ پہلے بھی قسم دے رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا ارادہ تو 1 کا ہی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قسم لی ہے کہ کہیں پہلی قسم جو ہے وہ محاورتاً نہ ہو، وہ جلدی میں نہ بول دیا ہو اس نے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم تیرا ارادہ 1 کا نہیں تھا۔ فقال رکانہ، پھر رکانہ نے کہا واللہ ما اردت الا واحدۃ، کہ اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا مگر 1 کا ہی۔ فردہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا۔ یعنی نبی قسم اگر قسم کے جواب میں یہ سنتے کہ حضرت رکانہ کہتے کہ نہیں جی میں اس پہ قسم نہیں دیتا، میں اس پہ قسم نہیں دیتا، قسم سے انکار کر دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نافذ کروانی تھی۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد یہ تو ان کے دلائل تھے جو بظاہر ان کے دلائل، لیکن میں نے واضح کر دیا کہ حقیقت میں وہ ہمارے دلائل ہیں۔ اور میرے محترم احباب، میں یہ کئی دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ معاملہ یہ بڑا حساس ہے، یہ 3 طلاق والا جو معاملہ ہے نا بڑا حساس معاملہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں
یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے حماقت تو کر بیٹھا ہوتا ہے، اب خود بھی پریشان ہوتا ہے، بیوی بھی پریشان ہوتی ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کسی طرح کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے دل بڑا تڑپتا ہے ایسے حالات کو دیکھ کے، ایسے واقعات کو دیکھ کے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک صحیح دلیل بھی مجھے اس حق میں مل جاتی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوئی وہ ایک ہی ہوتی ہیں، تو میں احناف کے خلاف ہو کے بھی بے شک فتویٰ دے دیتا۔ لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایک دلیل تو ملے، لیکن اس مسئلے پہ مجھے کوئی ایک دلیل بھی ان کی کوئی نہیں ملتی۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ ساری دلیلیں جو وہ پیش کرتے ہیں وہ تو ہماری دلیلیں، وہ ان کی دلیل ہیں ہی نہیں، وہ احناف کی دلیلیں ہیں۔ تو پھر اس لیے میں احناف کے مسلک پر کہ بڑے صمیم قلب کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ قائم ہوں، اور وہی درست ہے۔ اب مزید کچھ دلائل جو ہماری طرف سے، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے اس لیے اختصار کرتا ہوں۔ حضرت اویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام پہ میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی اویمر رکھا ہوا ہے، یہ ہمارا حنفیوں کی دلیل ہے۔ حضرت اویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے 3 طلاقیں دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی نافذ کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نافذ کوئی نہیں کی، 3 طلاقیں سامنے بیٹھے ہوئے۔ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ شاید الگ الگ دی ہوں، نہیں، سامنے بیٹھ کے اکٹھی دی ہیں، یہ بڑا واضح ہے صراحت سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی نافذ کیا ہے۔ اب یہ ہماری حنفیوں کی بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن جس طرح ہم نے ان کے دلائل کو توڑا ہے، ظاہر ہے کوشش تو انہوں نے بھی کرنی ہے کہ ہمارے دلائل کو توڑیں۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش وہ کرتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو لعان کے بعد ہوا تھا، اور لعان کے بعد تو مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، کہ بیوی کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے، لعان ہوا، انہوں نے بھی قسمیں دے دی، بیوی نے بھی قسمیں دے دی کہ میں تو صاف ہوں، میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو جب دونوں طرف سے قسمیں ہو جائیں تو لعان کے بعد جدائی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جدائی اس وجہ سے ہوئی تھی، لعان کے بعد جو ہے وہ چونکہ جدائی ہو جاتی ہے جب دونوں طرف سے قسمیں آ جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرا حدیث کے لفظوں کے اوپر غور کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ لعان سے جدائی ہمارے نزدیک ہو بھی نہیں جاتی، لعان سے جدائی کا استحقاق ہو جاتا ہے، اور قاضی کے جدائی کروانے سے جدائی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لو، لعان سے خود بخود جدائی ہو نہیں جاتی، جدائی کا استحقاق بن جاتا ہے، استحقاق بن جاتا ہے، پھر قاضی کے جدا کروانے سے جدائی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ جی استحقاق بن جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک اور موقع ہے کہ جب اکٹھی 3 طلاقیں دی گئیں، جیسا کہ میں ابھی روایت ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شدید غصے میں آئے ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صحابی 3 طلاقیں دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کوئی نہیں کر رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں استحقاق بن چکا تھا، یہاں 3 طلاقوں کا استحقاق بن چکا تھا، وہاں نہیں استحقاق بنا تھا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ یہاں استحقاق بن چکا ہے تو اس لیے غصہ نہیں آیا، بڑی بات واضح ہے۔ اللہ اللہ، تو پہلی بات تو یہ کہ 3 لعان کے ساتھ خود بخود جدائی نہیں ہو جاتی، جدائی کا استحقاق بن جاتا ہے، 3 طلاقوں کا استحقاق بن جاتا ہے، پھر قاضی کے جدا کروانے سے جدائی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ لعان کے بعد جدائی ہو جاتی ہے، اسی واقعہ کی جو احادیث مبارکہ ہیں نا، روایات ہیں نا، ان سے واضح ہے
کہ یہ مسئلہ اس واقعہ سے پہلے امت کے سامنے کوئی نہیں تھا. یہ مسئلہ پہلے امت کے سامنے کوئی نہیں تھا کہ خود بخود جدائی ہو جاتی ہے یا استحقاق ہو جاتا ہے. لعان ہوا، لعان کے بعد حضرت اویمر جیلانی نے 3 طلاقیں دے دی. اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ بن گیا. اس سے پہلے یہ مسئلہ تھا ہی کوئی نہیں. صحیح بخاری فَلَعَنَهَا، اس سے لعان کیا. ثم قال یا رسول اللہ ان حبستها فقد ظلمتها، پھر حضرت اویمر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اب بھی اس کو روک رکھوں تو پھر تو میں نے اس کے اوپر ظلم کیا کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا، تو اب میں دوبارہ اس کے ساتھ گزر بسر کروں تو گویا کہ میں نے پہلے الزام لگایا تھا، میں تو ابھی بھی اسی کے اوپر قائم ہوں کہ وہ غلط ہے تو وہ غلط ہی ہے. فَطَلَّقَهَا، تو حضرت اویمر نے اب طلاقیں دے دیں. فَكَانَتْ سُنَّةً، تو اب یہ سنت بن گئی. لمن کان بعدہما، ان کے بعد والوں کے لیے یہ سنت بن گئی. اس واقعہ سے پہلے نہیں، اس واقعہ کے بعد یہ ہمیشہ سنت بن گئی. فی المطلقین، 2 لعان کرنے والوں کے درمیان. تو گویا کہ یہ جو معاملہ کے لعان سے جدائی ہو جاتی ہے وہ تو معاملہ شروع ہی اس واقعہ کے بعد ہوا ہے. صحیح مسلم، سنن نسائی، موطا امام مالک. قال اویمر کذبت علیہا یا رسول اللہ، اے حضرت اویمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے کیا اس کے اوپر جھوٹ بولا ہے؟ ان امسکتھا، اگر میں اس کو اب بھی روک رکھتا ہوں تو پھر تو یہی ہوگا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، یہاں پر واضح ہے 3 طلاقیں دے دیں. قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے 3 طلاقیں دے دی. تو وہ جو شریعت بنی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینے پر بنتی ہے نا. وہ حضرت اویمر کے اپنے عمل سے تو شریعت کوئی نہیں بن جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم کوئی نہیں دیا، ابھی وہ شریعت کا حکم سامنے کوئی نہیں آیا. یہ واقعہ پہلے کا ہے، پہلے انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت. قال اویمر واللہ لئن انطلقت بها یا رسول اللہ لقد کذبت علیہا. قال ففارقها، کہتے ہیں کہ انہوں نے جدا کر دیا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے جدا کر دیا. فصارت سنتن، اب یہ سنت بن گئی. واقعہ پہلے ہو گیا، اس کے بعد یہ سنت بن گئی. فی المطلقین، لعان کرنے والوں میں. سنن دارمی فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کرنے سے پہلے. قال ابن شہاب کہنے وکانت تلک بعد سنت المطلقین، اس واقعہ کے بعد یہ لعان کرنے والوں کے لیے سنت بن گئی. اچھا جی، ایک حدیث کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاق اکٹھی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر غصے میں آئے ہیں. اور یہاں پر سامنے نہیں، نبی وسلم کے سامنے نہیں، نبی وسلم کو خبر دی گئی ہے. سنن نسائی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأتہ 3 تطلیقات جمیعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ایک آدمی کے متعلق کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. فقام غضبانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جائے گا؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، جبکہ میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں. حتیٰ قام رجل، اتنا غصے میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں تک کہ ایک بندہ کھڑا ہوا. وقال، کہنے لگا یا رسول اللہ الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ آپ کو جس پر اتنا غصہ آ رہا ہے تو قتل کے قابل ہے، میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اللہ اللہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا غصہ کیا ہے. اگر بھائی 3 سے بھی ہونی ایک ہی تھی تو ایک جو ہے وہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کوئی نہیں کیا. تو اگر 3 ہی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہونی تھی پھر تو اتنا غصہ کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا. تو یہ 3 ہونی تھی تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ کیا ہے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
طرز عمل جو ہے وہ جو ملتا ہے مسند احمد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، کانا ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اذا سئل عن الرجل، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کسی بندے کے متعلق، طلق امرأتہ وہی حائض، کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیو حیض کی حالت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ اپنا واقعہ بھی تو یہی پیش آیا تھا نا کہ ان کی بیوی حیض کے دوران تھی تو انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ تو اس ایسی عورت کے متعلق کہ جس کا معاملہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ پیش آیا ہوا تھا، اس کے متعلق سوال کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، فَيَقُولُ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے، اما ان طلقها واحدتاً، اگر تو اس نے دی ہے طلاق ایک، او اثنتین یا دو طلاقیں دی ہیں، فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یراجعها، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسے رجوع کرنے کا، ثم یمسکھا، پھر اس کو روکے رکھے، حتی تحیض حیضۃ اخری، یہاں تک کہ پھر وہ دوسرے حیض میں آئے، ثم تطہر، پھر طہر میں آئے، ثم یطلقھا، پھر ثم یطلقھا قبل ان یمسھا، پھر اس کو طلاق دے اس کو چھونے سے پہلے، واما ان طلقھا ثلاثا، لیکن اگر وہ اس کو 3 طلاقیں دیکھ بیٹھا ہے، فقد عصیت اللہ، تو نے تو اللہ کے نافرمانی کر دی ہے، فیما امرک بہ من طلاق امراتک، جو تجھے تیری بیوی سے طلاق کے متعلق اللہ نے حکم دیا تھا تو نے اس کی نافرمانی کر دی ہے، وبانت منک امراتک، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ یہ ایسا ہوتا تھا، اگر بندے نے ایک دی ہوتی تھی یا 2 ہوتی تھی تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کرواتے تھے، لیکن اگر 3 ہوگی تو پھر رجوع والی کوئی صورت کوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری، وکان عبداللہ اذا سئل عن ذلک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب اس کے متعلق سوال ہوتا، قالا لأحدہم، تو آپ نے ان میں سے کسی سے کہا، ان کنت طلقتھا ثلاثا، اگر تو نے اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، فقد حرمت علیک، تو پھر تیرے اوپر وہ حرام ہو گئی ہے، حتی تنکحا زوجا غیرک، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خامن سے نکاح کرے۔ اور اب سب سے آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ، سنن نسائی کے اندر، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک بندے کے متعلق، یطلق امراتہ ثلاثا، کہ جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، فیتزوجھا الرجل، پھر ایک اور بندہ اس عورت سے شادی کر لیتا ہے، فیغلق الباب، وہ دروازہ بھی بند کر دیتا ہے، ویرخی الستر، اور وہ پردے بھی لٹکا دیتا ہے، ثم یطلقھا، تو دروازہ بھی بند کر دیا، پردے لٹکا دیے، پھر طلاق دے دی، قبل ان یدخل بہا، لیکن ازدواجی تعلق قائم کوئی نہیں کیا تھا۔ ازدواجی تعلق جو دوسرا بندہ ہے جس نے نکاح کیا ہے، اس نے ازدواجی تعلق قائم کوئی نہیں کیا، اس سے پہلے طلاق دے دی، بے شک جو ہے وہ تنہائی میسر آ بھی گئی۔ قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحل للاول، یہ پہلے کے لیے بھی حلال کوئی نہیں ہوتی ہوگی، حتی یجامعها الآخر، یہاں تک کہ دوسرا اس سے مباشرت کرے، دوسرا اس سے مباشرت کرے گا تو پھر پہلے کے لیے حلال ہوگی، نہیں تو 3 طلاق والی پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم احباب، یہ سارے دلائل جو ہیں یہ بڑی واضح طور پر یہ بات صراحت سے ثابت کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ ہر معاملے کے اندر عقل یہی کہتی ہے کہ 3 جو ہے وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک عیسائیوں کی عقل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ تینوں کا مجموعہ بھی خدا ہے۔ وہ یہ 3 کو ایک بنانا یہ عیسائیوں والی عقل ہے، مسلمانوں والی عقل یہ کوئی نہیں ہے کہ 3 کو ایک بنایا جائے۔ بھائی 3 دفعہ اگر کسی نے گالی دی ہے، آپ عدالت میں کیس کرو گے تو کیا کہو گے؟ اس نے مجھے 1 گالی دی ہے۔ اگر کسی نے 3 فائر مارے ہیں، آپ عدالت میں کیس کرو گے تو 1 فائر کا کیس کرو گے کہ 3 کا کیس کرو گے؟ جب ہر معاملہ میں 3 جو ہے وہ 3 ہی ہوتے ہیں تو بھائی خدا را یہاں پر بھی بلا وجہ بے عقلی والی باتیں نہ کرو، یہاں پر بھی 3 جو ہے وہ 3 ہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔